السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمدك ربنا ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونكبرك تكبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العلي العظيم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، جیسے کہ یہ بات گزشتہ بھی تفصیل کے ساتھ سامنے آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا جو نظام بنایا ہے اور اس دنیا کے چلنے اور چلانے اور اس کے سسٹم کو رن کرنے کے لیے اسلام کی شکل میں جو دولت مجھے اور آپ کو دی ہے، یہ انتہائی اہم ترین اور انتہائی قیمتی دولت ہے، اور اس وقت سب سے بڑی سازش اور کوشش یہی ہے دشمنان اسلام کی جانب سے کہ اسلام اور دین کی جو دولت دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو ملی ہوئی ہے، وہ دولت ان سے چھین لی جائے تاکہ اس کے نتیجے میں مختلف اپنے مفادات کو وہ پورے کر سکیں۔ اب یہ کہ یہ جو مفادات ہے پوری دنیا میں، وہ کیا مفادات ہے اور اس سلسلے میں تاریخی نقطہ نظر کیا ہے؟ دراصل گزشتہ تقریباً 1200 سال تک دنیا اس بات کو مانتی رہی ہے کہ اس دنیا کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے اور کوئی نہ کوئی رب ہے، کوئی اس کو چلا رہا ہے، کوئی خدا ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ انہوں نے شرک کیا ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے اور سمجھتے تھے کہ اللہ کے ساتھ فلاں بھی شریک ہے، فلاں بھی شریک ہے، فلاں بھی شریک ہے، لیکن اللہ کا بنیادی طور پر انکار ابھی تک گزشتہ 1200 سال تک باضابطہ طور پر اس انکار پر مبنی کوئی کمیونٹی ڈیولپ نہیں ہوئی۔ یہ ابھی چند سو سال سے یہ صورتحال بنی ہے کہ کچھ کمیونٹیز بلکہ انہوں نے اب تو اپنا ڈومینیشن قائم کیا ہوا ہے، جنہوں نے بنیادی طور پر اس بات کو ڈیسائیڈ کیا اور اسی کو وہ پھیلا رہے ہیں اور اسی کی تبلیغ اور تعلیم دے رہے ہیں کہ اس دنیا کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، چلانے والا کوئی نہیں ہے، نہ کوئی خدا ہے، نہ کوئی رب ہے، نہ کچھ۔ اور اس سلسلے میں بے شمار قسم کے کھوکھلے دلائل کے ساتھ وہ نوجوانوں کے بہت سارے ذہنوں کو خراب کرنے کے اندر لگے ہوئے، اور اسی کو اس وقت دنیا جانتی ہے ایتھیزم کے نام سے۔ یہ ایتھیسٹ انہی سے ہیں جنہوں نے خدا کا انکار کیا اور جنہوں نے رب کا انکار کیا، اور وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی اس دنیا کے اندر یہ سسٹم کے پیچھے کوئی طاقت کار فرما ہے۔ اور عجیب و غریب قسم کی الوجیکل تھیوریز انہوں نے ڈیولپ کی ہے، اور ان تھیوریز کے اوپر اپنے پورے کے پورے کھوکھلے نظام کو اور کھوکھلی جھوپڑی کو انہوں نے بنایا۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا کیا مطلب ہے، کہ یہ بات طے ہے کہ ہم دنیا کے اندر کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب پایا جاتا ہے، بغیر سبب کے کوئی چیز ہمیں وجود میں نظر ہی نہیں آتی۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے
کہ مرد و عورت کا ملاپ ہوئے بغیر کوئی بچہ پیدا ہو جائے؟ کیوں؟ بچے کی پیدائش کے پیچھے ایک سبب ضروری ہے. جب ہم یہ مانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی کام اس کے سبب کے بغیر وجود میں نہیں آتا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر کسی سبب کے یہ سارا کا سارا نظام بن جائے اور یہ دنیا بن جائے اور یہ دنیا کے پیچھے کا پورا سسٹم ڈیولپ ہو جائے اور اس کا پورا نظام چل رہا ہے اور چلتا رہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ جو بنیادی سوال ہے، یہ بنیادی سوال انتہائی اہم ترین ہے کہ اب یہ طے کیا گیا ہے کہ بھئی اگر کسی کو مانو کہ رب، تو اس صورت میں اس کی بھی ماننا پڑے گا، اور جب اس کی ماننا پڑے گا تو پھر ہم قید و بند کے اندر آئیں گے، پھر ہم پابندیوں کے اندر آئیں گے. اسی پر گزشتہ بہت تفصیل سے بات ہوئی تھی اور اسی سلسلے کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اور یہ بات میں نے گزشتہ ثابت کی ہے اور آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگا کہ جو پابندی ہوتی ہے یہ پابندی ڈیولپمنٹ کا زینہ اور سیڑھی اور اسٹیپس ہوتے ہیں. بغیر پابندی کے ڈیولپمنٹ کا تصور نہیں کیا جا سکتا، بغیر پابندی کے ڈیولپمنٹ کو آپ امیجن کر ہی نہیں سکتے. اور جب ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں تو اس کی بنیاد پر پابندی ضروری ہے. ایک اور طریقے سے اس کو اس وقت پیش کرنا اور سمجھانا مقصود ہے کہ فطری طور پر بائی نیچر ہر آدمی یہ چاہتا ہے اور اس کی بیرینہ خواہش ہے کہ بھائی میں ایک بہت سکون اور آرام کی ایک زندگی چاہتا ہوں، ایک لگژریس لائف مجھے چاہیے، اور جس کے اندر مجھے کوئی غم نہ ہو، کوئی مجھے پریشانی نہ ہو، کوئی مجھے فکر نہ ہو، کوئی مجھے مصیبت نہ ہو، اور ہر طرف سے آرام ہی آرام، سکون ہی سکون، نعمتیں ہی نعمتیں میرے ساتھ وابستہ رہیں. یہ سوچ اور فکر اور یہ خواہش اور ڈریم یہ بائی نیچر ہر انسان کے دل کے اندر موجود ہے. اور دراصل اسی خواہش کو حاصل کرنے کے لیے صبح سے شام تک کی اس کی عجیب و غریب قسم کی محنتیں اور کوششیں جاری ہیں. اور ٹھیک ہے، جاری رکھی جائے، کوئی بری بات نہیں. اور یہ خواہش بھی کوئی غلط خواہش نہیں ہے، کیونکہ آپ نے پیدا نہیں کی ہے، بلکہ آپ کے نیچر کے اندر یہ بات رکھی ہوئی. ہمارے ایک دوست ہے، انہوں نے کچھ دن پہلے بہت تفصیل کے ساتھ اپنے گھر کی کہانی سنائی کہ بڑے عرصے سے مجھے 2 چیزوں کی خواہش تھی، ان میں سے ایک 10 سال پہلے پوری ہو گئی اور دوسری اللہ نے اب پوری کی. وہ یہ ہے کہ میں چاہتا تھا کہ ایک بہترین گاڑی ہو جائے اور ایک بہترین گھر ہو جائے. گاڑی تو مل گئی تھی، کرائے کے گھر میں چلا رہا تھا ابھی تک، اور اب اتنے کروڑ کا الحمدللہ گھر لیا ہوں، یہ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے، پیمنٹ اتنا ہوا ہے، اتنا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ مختلف باتیں سناتے رہے اور اس کے بعد کہنے لگے کہ اس گھر کے فرنیچر کے لیے ابھی دبئی گیا تھا اور وہاں سے میں نے پورا فرنیچر لیا اور گھر کے مختلف چیزیں اور انٹیریئر کا بہت سارا سامان دبئی سے لایا، اور فلاں چیز فلاں جگہ سے لیا ہوں، فلاں چیز فلاں جگہ سے، اپنی پوری کہانی انہوں نے سنائی. اور اس کے بعد جب ان کی کہانی ختم ہوئی تو میں نے ان سے ایک جملہ کہا کہ بھائی دنیا ہی میں جنت بنا لو گے یا اس کی خواہش پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کیا بات ہے. اب وہ اور ان کے ساتھ ایک دوست تھے، انہوں نے کہا کہ وہ جملہ ایسا دل کے اوپر لگا کہ اس کے بعد سے ہر مرتبہ وہی یاد آ رہا ہے کہ کیا میں دنیا کے اندر جنت تو بنانے کی فکر نہیں کر رہا ہوں، یہ گارے مٹی کی جنت دے کے کریں گے کیا. لیکن بہرحال آپ لوگ پریشان نہ ہو، آپ سمجھیں گے کہ وہ ان کا گھر کمپلیٹ ہو گیا ہے، وہ شفٹ ہو جائیں گے. لیکن انہوں نے ایک ارادہ کیا ہے کہ پہلے عمرہ جا کے آؤں گا پھر شفٹ ہوں گا. چلیے، حلال کمائی سے اگر کوئی کر رہا ہے کوئی بری بات نہیں ہے. بس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بائی نیچر یہ خواہش ہے ہر دل کے اندر. جب
یہ خواہش ہے تو یہ پوری کیسے ہوگی؟ ہم دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ آج تک بڑے سے بڑے بادشاہ کی یہ خواہش پوری ہوئی نہیں. پوری دنیا کا جو سب سے بڑا مالک، سب سے بڑا مالدار، کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن وہ بھی پریشان. عجیب و غریب بات. تو بایولوجیکل یہ بات ہم کو ماننا پڑے گا کہ دراصل یہ جو دل کے اندر پائی جانے والی خواہش ہے، یہ خواہش کی کوئی حد نہیں ہے، اس خواہش کے پیچھے کوئی لمٹ نہیں ہے، یہ ان لمٹ خواہش، کسی رخ پر جا کے پوری ہونے والی خواہش نہیں ہے. اور یہ دنیا اور دنیا کی مال و دولت اور یہ دنیا کا سارا ساز و سامان، یہ سب لمیٹڈ ہے، اور اتنا لمیٹڈ ہے کہ جس کے قدموں کے اندر یہ پوری دنیا گر گئی، اس کی بھی یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل یہ ان لمیٹڈ جو خواہش ہے، یہ کسی ان لمیٹڈ جہاں کے لیے اور عالم کے لیے اللہ نے اس دنیا کے اندر یہ خواہش اس لیے دل میں رکھی ہے کہ بندہ اس خواہش کو لے اور لے کر کے وہ چیز حاصل کرے جو اس کو انلمیٹڈ دنیا کے اندر ملنے والی ہے، اور اسی کا نام تو جنت ہے. اب بتائیے اس سے بڑی لاجک آپ کو کیا چاہیے؟ حصول جنت کے لیے اس سے بڑی لاجک اور کیا چاہیے؟ کوئی اور لاجک ہو سکتی ہے؟ اب جب وہ چیز حاصل کرنا ہے، ایک بڑی چیز حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے محنت کرنا ہے، اور جب محنت کرنا ہے تو پابندی آنی ہے. جب پابندی آنی ہے اسی اس پر ڈیولپمنٹ کا ہونا ہے، اس کے بغیر ڈیولپمنٹ نہیں آ سکتا. اسلام کا جو تصور آخرت ہے، اسلام کا جو تصور آخرت ہے، وہ اسی فریڈم کا وائلنس ہے، اسی فریڈم کا وائلنس ہے. اور دنیا میں جو فریڈم کا تصور اور اس کی تھیوری ہے، وہ اسلام کے تصور آخرت کا وائلنس ہے. ماننا پڑے گا. آخرت دراصل اکاؤنٹیبلٹی کا نام ہے. اور میں اپنے چھوٹے سے 5 سالہ بچے کو جب 50 روپیہ دیتا ہوں کہ بیٹا بازو دکان سے انڈے لے آؤ، تو میرے لیے یہ بات ضروری ہے، اور یہ بات سسٹم کی محتاج ہوتی ہے کہ میں اس سے حساب کتاب لوں کہ میں نے تمہیں 50 روپے دیے تھے اور 50 روپے میں تم نے انڈے کتنے لائے. اور یہ اکاؤنٹیبلٹی کس کام کے لیے؟ اس لیے نہیں کہ میں کنجوس ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں یہ دیکھوں کہ میرے بچے کی تربیت کیسی ہو رہی ہے، میں یہ دیکھوں کہ میرے بچے کو حساب کیسے آ رہا ہے، وہ حساب کرنے کے قابل ہوا کہ نہیں ہوا. وہ اکاؤنٹیبلٹی کے پیچھے یہ بات بھی کار فرما ہے اور فکر موجود ہے کہ کہیں کوئی اس بچے کو دھوکہ تو نہیں دے رہا. وہ اکاؤنٹیبلٹی کے پیچھے یہ بات موجود ہے کہ اس بچے کا سینس کیسا ہے، اس کی سمجھ کیسی ہے، غور و فکر کرنے کی عادت ہے کہ نہیں ہے. وہ انڈے 5 لایا ہے کہ 5 کے بجائے 3 انڈے لے کر کے آ گیا ہے. اس لیے نہیں ہے اکاؤنٹیبلٹی کہ میں کنجوس ہوں. اکاؤنٹیبلٹی اس وجہ سے ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بچے کی ترقی ہو. اکاؤنٹیبلٹی اس لیے ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بچہ دنیا کے اندر جینا سیکھے. اکاؤنٹیبلٹی اس لیے ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بچہ دنیا کے اندر رہنا اور دوسروں کے ساتھ ڈیل کرنے کا اس کو سلیقہ آئے. یہ ساری چیزیں اس کو خرچ کرنے کا سلیقہ آئے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بچہ وہ 50 روپیہ لے جا کر کے اپنے نقصان کی بھی کوئی چیز خرید رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا. یہ ساری چیزیں کار فرما ہیں، اور اگر اس کے پیچھے یہ اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی جذبہ نہیں ہے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کیا ہوگا اس کے نتیجے؟ وہی سب کچھ ہوگا جو ہوتا ہوا آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو آدمی وہ سب کچھ کرتا ہے
جس کے پیچھے صرف اپنا ذاتی مفاد کار فرما ہوتا ہے اور پوری دنیا کو چاہے اس کی وجہ سے نقصان کا سامنا کرنا ہو. مجھے اپنا فائدہ چاہیے، مجھے اپنا ملک چاہیے، مجھے اپنی دولت چاہیے، مجھے اپنا مال چاہیے، مجھے اپنی خواہشات کی تکمیل چاہیے، خواہ پوری دنیا کو اکنامیکل کرائسس میں ڈال کر کے ہی کیوں نہ، خواہ پوری دنیا کو اقتصادی اعتبار سے گڑھے میں جھونک کر کے ہی کیوں نہ ہو. ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو لوگ نظر رکھتے ہیں، جو عالمی حالات کو واچ کر رہے ہیں، وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. جو ملکی حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں وہ سب ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. اس لیے اگر آپ کے سامنے کوئی تھیوری آئے اور کوئی یہ نظریہ پیش کر رہا ہے کہ بھائی اسلام تو پابندیوں کا نام ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس کا نام اسلام ہے، ہم اسلام کو اس وجہ سے نہیں مانتے ہیں کہ ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں. تو یہ آزادی کا جو سلوگن ہے، یہ آزادی کے پیچھے جو نعرہ ہے، آپ اگر اس نعرے کا جائزہ لیں گے تو آپ کو صاف سمجھ میں آئے گا کہ یہ دودھ کی بوتل میں، یہ زہر کی بوتل میں دراصل دودھ کا لیبل لگا ہوا ہے. یہ زہر کی بوتل میں دراصل دودھ اور ملک کا لیبل لگا ہوا ہے. یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جس دھوکے کے اندر ہماری قوم کو جھونکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ بس یہی ہے کہ آزادی کے نام پر انہیں اٹھایا جا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں نقصان کے اندر ڈھکیلا جا رہا ہے. اسی جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے ہم سب کو سمجھایا ہے کہ دیکھو یہ جو جنت کا معاملہ ہے، یہ جنت کا معاملہ دنیا کے حد تک تو کافروں کے ذمہ کر دو، کیونکہ دنیا تو جنت ان کی ہے، کیونکہ وہ فریڈم چاہتے ہیں اور وہ فریڈم بھی ان کے لیے بس بولنے کے باتیں ہیں، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. ان سے زیادہ رسم و رواج اور پریشانیوں اور قوانین کے اندر پھنسے ہوئے ہم کہاں ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم. تو جو کفار ہے اور کفار سے مراد سیدھے ہم اپنے ملک کے اندر اگر یہ اس لفظ کو کہتے ہیں تو سیدھا ہندوازم کی طرف ذہن جاتا ہے. وہ ایک ہی کمیونٹی مراد نہیں ہے. اسلام کے علاوہ سارے کے سارے لوگ جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور آخرت میں دوبارہ ہم سب کو اٹھایا جانا ہے، یہ ساری چیزیں، یہ تین باتوں کو بنیادی طور پر جو نہیں مانتا ہے وہ سب کافر ہے. تو الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے تو بھائی قید خانہ ہے، یہ جیل ہے. وجہ کیا ہے؟ جو بولے وہ پہننا ہے، جو دیے وہ کھانا ہے، جیسا ملا ویسا رہنا ہے، زیادہ اپنے آپ کو آزاد نہیں کرنا ہے. جو قوانین بتا دیے گئے وہ قوانین کے دائرے کے اندر زندگی گزارنا ہے. یہ قوانین کو چھوڑ کر کے آپ زندگی نہیں گزار سکتے. دنیا کے اندر ان قوانین کو چھوڑ کر کے کوئی زندگی نہیں، اور اگر گزارو گے تو پنش تو ملے گی، ضرور پنش تو ملے گی. تو اس وجہ سے میرے بھائیوں ہم اس بات پر اطمینان رکھیں کہ بس صرف اور صرف چند سلوگنز کے پیچھے اور چند نعروں کے پیچھے بھاگ دوڑ کر کے اپنے اتنے بہترین مذہب اور اسلام کی اتنی بہترین تعلیمات، جس کا اس وقت بھی اور جب سے اسلام آیا ہے اس وقت سے آج تک اور آج بھی اور قیامت تک کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. نہ کوئی مذہب، نہ کوئی سوسائٹی، نہ کوئی کمیونٹی، نہ کوئی فرد، نہ کوئی شخص اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. اللہ کا فضل و کرم یہ ہے کہ وہ اسلام کی دولت میرے اور آپ کے سینے میں. اس وجہ سے اس دولت کے مقابلے میں ہم یہ سوچیں
کہ بھئی یہ تو آزادی کی بات کر رہے ہیں. تو یہ آزادی کی بات کر رہے ہیں تو وہ آزادی کا جو نعرہ ہے وہ نعرہ لاجیکل نعرہ نہیں ہے، وہ ریشنل نعرہ نہیں ہے، وہ irrational ہے، وہ illogical ہے. بلکہ میں آپ کو یہ کہوں کہ وہ نعرہ صرف لاجک کے خلاف نہیں، مورالٹی کے بھی خلاف، اخلاق کے بھی خلاف. کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی کا نہ ہونا اور آخرت کا تصور نہ ہونا اور اپنے آپ کو آزاد سمجھنا یہ آدمی کو امورل بنا دیتا ہے اور آدمی اس کی وجہ سے اخلاق پر باقی نہیں رہ سکتا. یہ ساری کی ساری چیزیں مجھے اور آپ کو دنیا میں کامیاب کرنے کے لیے، اسی وجہ سے میں عرض کیا کرتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور انسانوں کے پیدا کرنے کے بعد اللہ نے یہ جب طے کیا کہ یہ سارے کے سارے انسان کامیاب ہوں، جب اللہ نے یہ طے کر لیا تو ان کی کامیابی کا فارمولا اللہ نے دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ انسانوں کی کامیابی کا ایک فارمولا دیا ہے اور یہ اتنا مختصر، اتنا جامع، اتنا اہم ترین فارمولا ہے کہ دراصل یہ زبان کے دو بول نہیں ہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک پورا لائف سٹائل ہے. زندگی گزارنے کے پورے طریقے کو یہ دو جملوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا اور یہ طے کر دیا کہ جو اس طریقے کے ساتھ رہے گا اور بسے گا اس دنیا میں، اس کے لیے سب سے پہلی گارنٹی یہ ہے کہ اس کی دنیا بڑی زبردست بن جائے، اس کی دنیا بڑی زبردست بن جائے. من عامل، وہ آیت مبارکہ جس میں اللہ نے فرمایا ہے من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو کہ عورت ہو، سب سے پہلا اس کو جو ریوارڈ ملے گا، جو سب سے پہلا انعام ملے گا وہ ہے مست و مگن زندگی ملے گی، آرام دہ زندگی اس کو دنیا کے اندر ملے گی. تو یہ فارمولا جو اللہ نے دیا ہے اسلام کی شکل میں، دین کی شکل میں، یہ سب سے پہلے میرے اور آپ کی دنیا کو بنانے کی ضمانت لے رہا ہے. اور آخرت کے اندر جو جنت ملنے والی ہے وہ تو طے شدہ ہے ہی ہے اس شخص کے لیے جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وہ تو ہے ہی ہے، اس سلسلے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن پہلے دنیا تو بن جائے گی. دراصل جیسے پہلے بھی بات آئی ہے کہ کوئی بھی کمپنی اپنا کوئی پروڈکٹ بناتی ہے، اگر وہ پروڈکٹ قیمتی ہوتا ہے تو اس کے استعمال کا طریقہ بھی اس کے ساتھ لگا کر کے دیتی ہے. اس سے زیادہ قیمتی پروڈکٹ ہوتا ہے تو اس کے استعمال کا طریقہ بتانے کے لیے انجینئر کو بھی ساتھ وہ بھیجتی ہے. یہ انسان کی شکل میں اور ہمارے اور آپ کی شکل میں یہ دنیا کا سب سے بہترین اور سب سے قیمتی پروڈکٹ ہے. دنیا کا یہ ہمارے اور جانور کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اس بات کو ہم نہیں مانتے. ہم انسان کو دنیا کا اشرف ترین فرد مانتے ہیں. لہذا اللہ نے ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے قرآن بھیجا، احادیث مبارکہ بھیجا اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نمونہ بنا کر کے بھیجا. صحابہ کی پوری سوسائٹی کو ڈیولپ کیا، اس کے ذریعے سے دنیا کی تاریخ بدلی. تاریخ ہمارے سامنے ہے، قرآن و حدیث ہمارے سامنے ہے. اس لیے ہمیں یہ سمجھ کر کے چلنا چاہیے کہ یہ جو دین ہمیں ملا ہے اس سے بڑی نعمت ہمارے پاس کوئی اور نہیں ہے، اور یہی وہ نعمت ہے جو دنیا اور آخرت کے اندر ہم کو کامیاب کروائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ وہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب